اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، لقمان حکیم کا آپ نے نام بہت سنا ہوگا اور ان کے ارشادات بھی، اور وہ ایسے حکیم گزرے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی حکمت کی باتوں کو قرآن الکریم کا حصہ بنا لیا۔ اللہ رب العزت ہی توفیق دیتا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، جو بتاتا ہے، جو سوچتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے انسانوں کی مثالیں ہمارے لیے پیش کی۔ تو حکیم لقمان کا ذکر اس میں جب قرآن کریم میں آیا تو ان کا وہ ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی۔ ناظرین، ہم آپ کو اس سے ہٹ کے لقمان حکیم کی کچھ اور آپ کو باتیں بتانے لگے ہیں۔ ناظرین، کسی انسان کے اندر یہ کچھ ایسے عنصر ہوتے ہیں جو کہ اس کا کیریکٹر بناتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا جو کیریکٹر ہے وہ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ جو اس کا کردار، اس کے عمل، اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کیا کیا، وہ ہے عقل، شرم، عشق، تقدیر اور لالچ۔ لقمان حکیم نے ان ساری چیزوں کو لے کے ایک بڑی پیاری کہانی سی لکھی جو مجھے بڑی پسند آئی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہی میں سے ایک ایسے ہمارے سبسکرائبر جنہوں نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ یہ جو ہے وہ شیئر کی۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ بھی یقیناً ان کے شکر گزار ہوں گے کہ یہ چیز انہوں نے شیئر کرنے کو آپ سے کہا۔ جب میں نے بھی یہ پڑھی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی، تو اب میں بھی ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ یاد دلائی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام ویورز کو پسند بھی آئے گی۔ آپ سنیے کہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بڑی دانائی عطا کی تھی، بہت حکمت عطا کی تھی، اور ان کی باتیں جو تھی وہ حکمت سے بھرپور تھیں۔ تو آئیے اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان کی دانائی اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سنیے ذرا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عقل حکیم لقمان کے روبرو پیش ہوئی۔ عقل اور حکیم لقمان سے کلام کیا۔ آپ نے عقل سے پوچھا، تو کون ہے اور تو کس جگہ رہتی ہے؟ عقل بولی، یعنی اس نے جواب دیا کہ میں عقل ہوں اور میں انسان کے دماغ میں رہتی ہوں۔ عقل کے بعد حکیم لقمان کی خدمت میں شرم حاضر ہوئی اور ملاقات کی اجازت چاہی۔ حضرت لقمان حکیم نے اس کو اجازت دی، شرف بخشا، اور اس سے سوال پوچھا، بھائی تو کون ہے اور تو کہاں رہتی ہے؟ تو شرم نے جواب دیا کہ میرا نام شرم ہے اور میں انسان کی آنکھوں کے اندر رہتی ہوں۔ دو ملاقاتیں ہو گئی ہیں عقل اور شرم کی۔ اس کے شرم کے یعنی جانے کے بعد حکیم لقمان کی خدمت میں کون حاضر ہوئی؟ تقدیر، اور اجازت چاہی، ملنے کی اجازت مل گئی۔ اور یہی سوال حکیم لقمان نے تقدیر سے بھی کیا کہ تم کون ہو اور تم کہاں رہتی ہو؟ تقدیر نے جواب دیا، میں تقدیر ہوں اور میں انسان کے دماغ میں رہتی ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا، دماغ میں رہتی ہو؟ لیکن انسان کے دماغ میں تو عقل کا بسیرا ہے۔ یہ سن کر تقدیر بولی، جب میں آ جاتی ہوں تو عقل کو چلے جانے کا حکم ہو جاتا ہے۔ ناظرین غور کیجیے، آگے سنیے، ابھی اور آگے سنیے۔ تقدیر کے بعد حضرت حکیم لقمان کی خدمت میں کون حاضر ہوا؟ عشق حاضر ہوا۔ تو حکیم لقمان نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ عشق نے جواب دیا، میرا نام عشق ہے اور میں انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان حیران ہوئے، اور حکیم لقمان نے پوچھا عشق سے کہ انسان کی آنکھ میں تو شرم رہتی ہے۔ یہ سن کر عشق مسکرایا اور بولا، جب میں آ جاتا ہوں تو شرم رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر حکیم لقمان کے پاس محبت آئی اور ملاقات کی اجازت چاہی۔ حکیم لقمان نے کہا، اہلین و سہلین، اجازت ہے،
اور حکیم لقمان نے کہا آ تو گئی ہو، تم بھی بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ محبت نے عرض کیا میں محبت ہوں اور میں انسان کے دل میں اتر کر وہیں رہتی ہوں، میرا یہی ٹھکانہ ہے انسان کے دل میں۔ حکیم لقمان کو اچھا لگا ہوگا یقیناً کہ دل میں محبت رہتی ہے۔ محبت کے رخصت ہوتے ہی ایک اور چیز حاضر ہوئی، اور وہ حاضر کیا ہوئی کہ حکیم لقمان نے پوچھا ہاں بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں لالچ ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا اچھا تم کہاں رہتی ہو؟ لالچ نے کہا میں لالچ ہوں اور میں انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان بڑے حیران ہوئے پھر سے اور کہا دل میں تم کیسے رہتے ہو؟ دل میں تو محبت رہتی ہے، دل میں تو محبت رہتی ہے، وہاں تمہارا کیسے بسیرا ہے؟ لالچ نے یہ سن کر بڑا سا ایک کہکا لگایا اور بولا جب میں آ جاتا ہوں دل سے میں محبت کو کھینچ کر باہر نکال دیتا ہوں اور میں اپنی جگہ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین اب آپ اس پہ غور کر دیجئے، بڑے غور طلب باتیں ہیں یہ، اس میں تمام اہل فکر جو کہ لوگ سوچنے والے ہیں سوچئے، محبت، عقل، شرم، عشق، جگہ، اور یہ جو ہے ان کی جگہ پر آنے والی جو بدبودار چیزیں ہیں جن میں لالچ، غرور، حرص، بغض، نفرت، حسد، بے حیائی، جھوٹ، دھوکہ، مکاری، یہ سب چیزیں انسان کے اندر جب آ جاتی ہیں تو وہی خوبصورت انسان اتنا بدصورت بن جاتا ہے۔